خداوند کا شکر، اس کی حمد، اس کی تعریف ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ وہ حمد اور تعریف کے لائق ہے، وہ سجدوں کے لائق ہے، کیونکہ خداوند غیور خدا ہے۔ میں سسٹر سریہ مسا چینل سے آپ کو ویلکم کہتی ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور خداوند میں ہم روز بروز بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ یہ 2022 ہمارے لیے بہت سی برکات، خوشیوں اور بہت سی ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی 18 اور 19 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور جو آج کا ہمارا مضمون ہے ہم اس کو پڑھیں گے، یشوع 7 باب، اس کی 21 آیت ہم پڑھیں گے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہے اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کہ انسان جسے خدا نے اپنی حمد و تعریف کے لیے پیدا کیا، جسے خدا نے مٹی سے خلق کیا اور اس کی زندگی میں سانس اپنا پھونکا، اس کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا، خدا اس کی روش سے واقف ہے۔ اور یہاں پر یشوع، جب خداوند کا بندہ موسیٰ مر جاتا ہے اور خداوند یشوع کو بنی اسرائیل کا رہنما بناتا ہے، تو وہ یشوع کی رہنمائی میں جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن خداوند نے ان سے کہا کہ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو نہیں لے سکتے۔ جیسا میں نے پہلے حوالے میں پڑھا کہ جو مخصوص کی ہوئی چیزیں ہیں وہ خداوند کے خزانہ میں جائیں گی، چاندی سونا جو کچھ بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو اکن جو یہودا کے قبیلے کا تھا، اس نے اس مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں چرا لیں، جن میں سے سونے کی ایک اینٹ ہے، ایک نفیس چادر ہے اور 200 مسکال چاندی ہے۔ اور جب یہ چیزیں اس نے دیکھیں، اس نے کچھ اپنے لیے چوری کر لی اور ریاکاری کی خدا کے ساتھ، اور وہ بھول گیا کہ ہم تو زندہ خدا کے لوگ ہیں، وہ خدا جو ملک مصر سے ہمیں نکال لایا، اور جس خدا نے یہ وعدے کیے ہیں کہ تم ان 7 قوموں کو، میں ان کو تمہارے آگے سے دفع کروں گا، تم جنگ کرو گے، کیونکہ جنگ تو خداوند کی ہے اور خداوند ہی وہ ساری جنگیں جیتتا آیا ہے، خداوند ہی لڑتا آیا ہے۔ اور جو ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر ملک مصر سے ملک کنعان میں لے آیا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے چوری کر لی ہے؟ انسان کیونکہ بشر ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جب اس نے چوری کی خداوند ان سے جدا ہو گیا۔ جب خدا جدا ہو گیا تو بنی اسرائیل قوم ایک چھوٹے شہر سے ہار گئے اور ان کے 36 آدمی مارے گئے، اور جب ان کے
آدمی مارے گئے اور ان کو شکست ہوئی بنی اسرائیل قوم کو ملک ای سے، تو یشوع اور اسرائیلی بزرگ اپنے کپڑے پھاڑ کر سر میں خاک ڈال کر عہد کے صندوق کے سامنے صبح سے شام تک پڑے رہے۔ یشوع نے کہا، ہائے میرے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناس کرنے کی خاطر ہمیں اس قوم کو یردن کے اس پار لایا ہے۔ گلا کرتا ہے خدا سے، مگر خدا نے اس سے کہا کہ تو کیوں لیٹا ہوا ہے، اٹھ اور اپنی قوم کو پاک کر۔ تمہاری قوم نے گناہ کیا ہے، مخصوص کی ہوئی چیزوں کو چرا لیا ہے، ریاکاری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لالچ کیا ہے۔ سارے ملک بنی اسرائیل قوم کو کل پاک کر اور خدا کے حضور حاضر کر، اور جو بھی شخص جس نے گناہ کیا وہ پکڑا جائے گا۔ وہ کس طرح پکڑا جائے گا؟ خدا کی اتنی بڑی قوم ہے۔ خدا نے سے کہا، تو قبیلہ قبیلہ کو پہلے سامنے لے کے آ، پھر خاندان خاندان کو سامنے لے کے آنا، پھر ایک ایک آدمی کو سامنے لے کے آنا۔ اور جب قبیلہ قبیلہ کو سامنے لایا تو یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، اور جب خاندانوں کو سامنے لایا گیا تو زارا کا خاندان پکڑا گیا، اور جب زارا کے خاندان کو نزدیک لایا تو زبدی پکڑا گیا، اور جب زبدی کے گھرانے کو نزدیک لایا تو اکن پکڑا گیا۔ خداوند سے کوئی شخص چھوٹ نہیں سکتا، بھلے انسان کتنے منصوبے بنا لے، لیکن خدا سے وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ خدا بے گناہ کو سزا نہیں دیتا، اور گناہگار کو وہ بری نہیں جانے دیتا، بری نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ اور خداوند کے لوگوں کو دکھ ملا، یشوع کو دکھ ہوا، خداوند کو دکھ ملا، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب اکن پکڑا جاتا ہے تو پھر اکن اور اس کے خاندان اور اس کا مال اسباب اور اس کے گائے بیل گدھے ہر ایک چیز کو دکھ دیا جاتا ہے، انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے، انہیں سنسار کیا جاتا ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے، اور وادی کور میں ان کو مارنے کے بعد ان پر ایک پتھروں کا ڈھیر لگا دیا گیا جو آج تک موجود ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہم کچھ بھی کریں، خدا کی نگاہ ہم پر ہے، اور خدا گناہگار کو جانتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ گناہ نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، توبہ کرو۔ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی کے پائے۔ خداوند کے پاس ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ 10 احکام میں لکھا ہے کہ تو کسی کی چیز کا، اپنے پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اور یہاں پہ اکن کہتا ہے کہ جب میں نے بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر اسے لے لیا۔ انسان کی فطرت میں ہے، وہ للچا جاتا ہے، وہ دھوکا کھا جاتا ہے، اس کی زندگی میں لالچ آ جاتا ہے، پیسوں کا لالچ، خوبصورتی کا لالچ، خوبصورت لڑکیوں کا لالچ، روپے پیسے کا لالچ، گھر کا لالچ، جاب کا لالچ۔ لیکن یہ لالچ ہماری زندگی میں تباہی لاتا ہے، اور جب ہم لالچ نہیں کرتے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جیسے کہ اکن نے لالچ کیا، اور صرف اکن نے کیا، لیکن اس کا خاندان اس کے ساتھ ہی مارا گیا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے خدا کے لوگوں کو دکھ دیا، اور یہاں پر اکن اور اس کے خاندان کو دکھ اٹھانا پڑا، اور وہ مارے گئے، ذلت کی موت مارے گئے۔ آج خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اگر ہماری زندگی میں ایسا کوئی گناہ ہے
ऐसा कोई लालच है, ऐसी कोई रियाकारी है जो हम दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा जानता है। अक्कन ने यशवा से और बनी इसराइल कौम से ये चीज़ें छुपाई, मगर खुदा उनसे जुदा हो गया और फिर वो पकड़ा गया और नुकसान उठाया, दुख मिला। आज हम दूसरों को अपने किसी गुनाह के वसीला से बेखबर रखे हुए हैं, तो याद रखें कि आज अगर हम छुप छुप के गुनाह कर रहे हैं, उस गुनाह के वसीला से हमारा ख़ानदान भी मुसीबत में आ सकता है। अगर आप खुदा का कलाम इसको सुने तो मेरे बहन भाइयों, जहाँ कहीं भी आप हैं, कहीं भी कोई आप इस तरह का गुनाह कर रहे हैं, तो उसको तर्क करें, ख़त्म करें और अपने खुदा से माफ़ी मांगे, इकरार करें और उस गुनाह से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद गुनाहगारों को सज़ा देता है। और आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगी से लालच को ख़त्म करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे। हम दुआ मांगें। आमीन। ऐ बाप, तू जो हुजूर खुदा है, तूने इंसान को खुदावंद अपनी तमजीद के लिए खलक किया। तूने इंसान को पैदा किया, अपने हाथों से तख्लीक किया। ओ खुदा, तू इंसान को माफ़ कर खुदा, तू मुझे भी माफ़ कर। तू उन तमाम बहनों भाइयों को, उन तमाम लोगों को जो छुप कर गुनाह करते हैं, ऐ खुदा इस गुनाह की जिल्लत से, इस गुनाह की बीमारी से रिहाई दे खुदा अपने लोगों को। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो समझते हैं कि हम तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। ऐ खुदा, पोशीदा गुनाहों से अपने लोगों को रिहाई दे और खुदा उनको छुड़ा, क्योंकि तेरे बेटे यस्सु ने सलीब पर चढ़कर अपना कीमती लहू बहाकर तेरे लोगों को गुनाहों से रिहाई दे दी है। ऐ खुदा, फिर भी हम में से अगर किसी की जिंदगी में लालच जैसी लानती तकलीफ है, लानती गुनाह है, तो ऐ खुदा ये गुनाह हमारी जिंदगियों से जाता रहे और खुदा हमें ईमान की मजबूती दे, सच बोलने का फजल दे और खुदा अपने गुनाहों का इकरार करने का फजल दे, क्योंकि जो कोई जान तेरे सामने आकर झुकती है और अपने गुनाहों का इकरार करती है, वो बच जाती है और ज़िंदगी पाती है और कसरत की ज़िंदगी पाती है। ऐ खुदा, तू रहम कर अपने लोगों पर। आज के कलाम के वसीला से मैं बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन सुम आमीन। यीशु के नाम में फतह है, यीशु के खून में।